سامعین گرامی، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا، ان حالات میں ہم پر ایک ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ہم سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا بھی جائے، لیکن ہم میں سے اکثریت جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے، اپنے آپ کو سنت والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محمدی کہتے ہیں، اس سلسلہ میں ہم میں کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کوتاہی کیا ہے؟ کوتاہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ کرام کا ہم پر حق ہے، ہم اس حق کو ادا نہیں کر رہے، اور ہم لوگ اس دھوکے میں ہیں یا شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کہ یہ کوئی اتنا ہم معاملہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام، ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام اور ان کے لیے دعا، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے۔ اور اس کے لیے دلیل قرآن و سنت میں باتیں بہت ہیں، لیکن اختصار سے جو علماء نے خلاصہ نکالا ہے، صحابہ کے ساتھ محبت، ان کا احترام اور ان کے لیے دعا، ان کی خدمات کا اعتراف اور ان کے لیے دل میں احسان مند، ان کے احسان اور ان کے شکریہ کا جذبہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، کئی احادیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث صرف سنیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام، دوسرے صحابہ، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، اور ان کے لیے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا جذبات رکھتے تھے، اور صحابہ کے ساتھ کس طرح محبت کرتے اور ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتے اور انہیں معاف کرتے۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لائے ہیں، حضرت مصعب ابن الزبیر، حضرت مصعب ابن الزبیر نام یاد رکھیے۔ اور حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے الزبیر ابن العوام، تو حضرت مصعب حضرت زبیر کے بیٹے، یعنی صحابی کے بیٹے صحابی، اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام حضرت اسماء ہے، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی، یعنی صحابی کا بیٹا صحابی، اور یہ صحابی کا جو بیٹا ہے اس کی ماں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، اور اس کا نانا ابو بکر صدیق، بڑا مبارک شخص ہے۔ حضرت مصعب ابن زبیر وہ مدینہ کے گورنر ہیں۔ جب مدینہ کے گورنر بنے تو انہیں اطلاع ملی کہ کچھ انصاری صحابی، انہوں نے ہمارے متعلق، ہماری گورنمنٹ کے متعلق، ہماری حکومت کے متعلق، میری گورنری کے متعلق کچھ باتیں غلط کی۔ اب انسان ہے، انصار بھی اور مصعب بھی ہے تو انسان ہی، اور غلطی پیغمبر کے علاوہ ہر ایک سے ہو جاتی۔ اب حضرت مصعب کو جب یہ اطلاع ملی کہ کچھ انصار صحابہ نے ہمارے متعلق نامناسب بات کی ہے، تو انہوں نے ان انصار صحابہ کو بلایا کہ آؤ میرے پاس، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ انہیں ان کی اس حرکت کی سزا دی جائے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بات کیوں کی۔
اب اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی، انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت مصعب انہوں نے انصار صحابہ کو بلایا ہے سزا دینے کے لیے، پوچھنے کے لیے، سختی کرنے کے لیے۔ تو حضرت انس بن مالک جو مدینہ کے گورنر حضرت مصعب تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا مصعب، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کچھ انصار صحابہ ان کے ساتھ سختی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، میں اور تو کچھ نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں بس۔ اللہ کے رسول ان کی صرف ایک حدیث سن لو اور اس کے بعد جو جی چاہے کرنا۔ حضرت مصعب گورنر تھے، لیکن ابو بکر صدیق ان کے گھرانے سے تھے، حضرت الزبیر کے بیٹے تھے۔ کہنے لگے سنائیے مجھے حدیث کیا ہے؟ تو حضرت انس کو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے انصار صحابہ ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، میرے انصار صحابہ ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، اور اگر وہ اچھائی کریں تو ان کی اچھائی کو قبول کر لینا، اور اگر وہ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا۔ اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، ہے تو انسان ہی وہ لوگ، انسان ہی، غلطی تو ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی غلطیاں ان قربانیوں کے آگے کوئی حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں، ساتھیوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، اس چیز کو اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کے دلوں میں جا کے اتارو، انہیں یہ سبق پڑھاؤ، یہ مجھ پر آپ پر واجب ہے۔ اگر آج صحابہ نہ ہوتے تو قرآن و سنت ہم تک کیسے پہنچتا؟ کیسے پہنچتا؟ ہمیں اتنا بھی پاس، اتنا بھی لحاظ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار صحابہ ان کے ساتھ لوگوں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، اچھائی کرے قبول کر لو، غلطی کرے معاف کر دو۔ تم میں سے کوئی یہ جرت نہ کرے کہ فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی۔ آج کل بڑے نام نہاد اپنے آپ کو عالم، دیندار، اسکالر کہنے والے، ان کا کام کیا ہے؟ توجہ سے سنیے، وہ بیٹھ کے صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈتے رہے، اور ان کے ماننے والے وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت جی نے کمال کر دیا، فلاں صحابی نے دیکھو کتنی غلطیاں کی ہیں۔ حیا اور شرم نہیں آتی؟ کسی کا باپ غلطی کرے، باپ انسان ہے، تو باپ کی غلطی کو بیٹا اچھالتا پھرتا ہے، بولیے باپ غلطی کرتا ہے لیکن کوئی آپ کو آ کے کہے تمہارا باپ بڑا غلط آدمی ہے، کیوں بھائی؟ کوئی یہ غلطی کرتا ہے، بیٹا برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا تو اپنا منہ بند رکھ۔ تو صحابہ ان کا مقام و مرتبہ باپ سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ نہیں؟ تو وہ غلطیاں ان سے ہوئی تو ان کی غلطیوں کو اچھالو، اور جو غلطیوں کو اچھالتے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہے ان کی اپنی غلطیاں کتنی ہیں، ان کے اپنے گناہ کتنے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حضرت مصعب کو، مدینہ کے گورنر کو یہ حدیث سنائی تو سنانے کے بعد مطلب کیا تھا کہ آپ جن انصار صحابہ کو سزا دینے کا ارادہ کر رہے ہو انہیں چھوڑ دو۔ اب حضرت مصعب جو گورنر ہے لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اب توجہ کیجیے، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو اس وقت وہ اپنے بستر پر، اپنے بیڈ پر، اپنے تخت پر بیٹھے، اونچی جگہ پر بیٹھے، گورنر ہے۔ اللہ اکبر، جب حدیث سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ سَرِيرِهِ، انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا۔
بیڈ سے اترے نہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگیں اوپر کر کے، تو ایسے کر کے اترے نہیں، اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، وَأَلْزَقَ خَدَّهُ بِبِسَاطٍ، گرانے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں گالوں کو مٹی کے اوپر لگایا، دونوں گال زمین پر لگا، اور پھر کہنے لگے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرأس والعین فترکہ، او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے انس آپ نے جو مجھے حدیث سنائی ہے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، وہ حکم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، اب میں اس حکم کے خلاف چل نہیں سکتا۔ اور وہ انصار صحابہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ صحابی کے ساتھ دیکھو کیسا بہترین سلوک کرتا ہے، اور ہم پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، دعویٰ تو کرتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون کون سے گناہ۔ اس لیے سامعین گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت، ان کے لیے شکر کے جذبات، ان کا احترام، ان کی خدمات کا اعتراف، اور ان کے لیے دعا رضی اللہ عنہم، یہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ امید ہے باوجود گناہوں کے، باوجود غلطیوں کے، یہ محبت، یہ احترام اور ان کے لیے شکر اور احسان کے جذبات انشاءاللہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ گناہوں کی معافی کا ضرور سبب بنے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوض کوثر سے پانی پینا سارے ہی چاہتے ہیں، آپ کی شفاعت سارے ہی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جنت میں سارے ہی جانا چاہتے ہیں، تو جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھے، صحابہ کے خلاف زبان کھولے، وہ پیغمبر کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ تو صحابہ پہ نکتہ چینی کرنے والا، غلطیاں نکالنے والا، ان کے خلاف زبان کھولنے والا، وہ کس منہ کے ساتھ جائے؟ اللہ رب العالمین مرتے دم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت، ان کا احترام اور ان کے لیے دعا کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اس سلسلہ میں جو غلطیاں کر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔